اے مسلمانوں ہمارا دل کن خیالات کی آماج گاہ ہے، ہمارے دل میں کیا پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف دا باڈی جو ہے وہ ہمارا قلب ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. یاد رکھیے گا دل ستھرا ہے تمام اعضاء ستھرے ہیں. میں آج کچھ بیماریاں دل کی وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ دل میں آ جائیں تو نارمل جو ہارٹ ڈیزیز ہیں وہ جان لے لیتی ہیں، جو میں بیماریاں بتانے جا رہا ہوں وہ ایمان لے لیتی ہیں. اب بتائیے کون سی بیماری زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے؟ بدقسمتی سے ان بیماریوں کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہیں. یہ قلب جو ہے نا، عربی میں قلب، دل کو قلب کہتے ہیں نا. قلب کہتے اس لیے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. میرے آقا کے قلب اقدس کے بارے میں آپ نے سنا، مگر میرے آقا کو کس قدر فکر تھی اپنے دل مبارک کی. ہماری تعلیم کے لیے میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آپ ذرا سوچئے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، ان کا یہ دعاؤں کا انداز تھا کہ وہ اپنے دل کو اپنے دین پر، اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کرتے. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہمارا دل کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے. آپ خود اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریویو کیجئے. کبھی ہمارے دل میں ایسا خوف خدا ہوگا کہ بس یار آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا. کبھی شیطان ایسا حاوی ہو جائے گا، بندہ کہے گا نہیں یہ والا گناہ میں نے کر کے رہنا ہے. کبھی نیت کرے گا کہ بس اب میں نے ہمیشہ عاجزی انکساری کا پیکر بن جانا ہے. اور کبھی اسی دل پہ ایسا تکبر غالب آ جائے گا کہ بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. کبھی جی چاہے گا کہ بس اللہ کی راہ میں بس سب کچھ لٹا دوں، بہت خرچ کروں. اور کبھی اسی دل پہ ایسی لالچ، ایسی کنجوسی آئے گی کہ انسان کبھی بھی اس کی طرف 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ خود دیکھیں، ڈے بائی ڈے ہمارے دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. کیوں یہ منقلب ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی فکر کی کہ یہ دل سلامت ہو، اس دل کے اندر برے خیالات اور بری عادتیں نہ ہوں؟ میں آپ کو کچھ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں، ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں کہ دل کی جہاں جسمانی بیماریوں پر ہماری بڑی توجہ ہے، we have to think about جو باطنی امراض ہیں، جو انٹیریئر ڈیزیزز ہیں دل کی، جس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ناراض ہو سکتا ہے. ہم اس دل کی بیماریوں کی جانکاری بھی کریں، اس کے بارے میں معلومات بھی کریں، اور پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں. ایک دل کی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ گئی ہے، پہلے قرآن کی آیت سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اسلامی بہنیں بھی برائے کرم توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات 26واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو خطاب کیا گیا، ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بات کی گئی ہے. اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں، ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں. ہم کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں. ہم اسٹارٹ ہی نیگیٹو سے ہوتے ہیں. بھائی کوئی تو پازیٹو آنسر دماغ میں آنا چاہیے تھا. ہم نے کسی کو کال کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا. پہلا خیال جو دل میں آتا ہے، ہاں بڑا آدمی ہو گیا، اب کہاں فون اٹھائے گا. پہلے مطلب تھا تو روز فون کرتا تھا، اب میرا نمبر دیکھ رہا ہے اور فون نہیں اٹھا رہا. آپ نے یہ حرام کام کیا. اس نے فون نہ اٹھا کر گناہ نہیں کیا، آپ کا فون اٹھانا اس پر فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا. مگر جو آپ نے نیگیٹو اپنے دل میں خیال کو راسخ کر دیا، مضبوط پکڑ لیا، مان لیا کہ وہ جناب آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، بڑا آدمی ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا آپ جب نماز پڑھتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ جب واش روم میں ہوتے ہیں تو فون اٹھاتے ہیں؟ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فون اٹھاتے ہیں؟ کوئی بھی جواب اپنے دل کو دے سکتے تھے نا، یار ہو سکتا ہے آرام کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں گے، پازیٹیو آنسر تھا. بٹ وی اسٹارٹ فرام دا نیگیٹو. اور یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر مسلمان کے لیے بدگمانی کر رہا ہے. اسٹارٹ ہی بدگمانی سے. کسی کے گھر گئے، جواب ملا کہ وہ گھر پر نہیں ہے.
پہلا تھاٹ، پہلا ذہن میں خیال کیا آیا؟ اندر ہوگا جھوٹ بول رہا ہے، کہلوا دیا کہ گھر میں نہیں ہے. استغفر اللہ. اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر آ گئی. یہ خاندان، چونکہ فیملیز بھی موجود ہیں، بیٹا تھوڑا سا اپنی بیوی پر توجہ کم دے تو بیوی نے فوراً سوچ لینا ہے ماں جی نے کچھ کیا ہوگا، ساس نے کچھ کیا ہے، فوراً ساس پر نیگیٹو. تھوڑا والدہ سے آج 4-5 دن تک بات نہیں کی تو ماں کے دل میں پہلی بدگمانی یہ آئے گی بہو نے کچھ پٹی پڑھا دی ہوگی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم حسن زن کیوں نہیں کرتے؟ ہم پازیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ چوری کر رہا ہے. آپ نے کہا تو نے چوری کی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آپ نے؟ وہ کہتا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آرگیو نہیں کیا، فرمایا مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، ہو سکتا ہے میرے ہی دیکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی. پازیٹو. مگر ہم اسٹارٹ ہی نیگیٹو. اب کاروبار کر رہے ہیں، سامنے کوئی دکان کھل گئی، وہ اللہ کا بندہ کوئی نیک ہوگا، تسبیح پڑھنے کا عادی ہوگا، ہاں یہ روز تسبیح پڑھ کے میری طرف پھونکتا رہتا ہے، کچھ وظیفہ لے کر آیا ہے، میرے گاہک اسی لیے کم ہو گئے ہیں. وہ اللہ کے بندوں، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ ثواب کما رہا ہے، اور آپ نیگیٹو سوچ کر گناہ کما رہے ہیں. یہ اتنا عجیب گناہ ہے، شیطان اتنا اس میں انوالو کر دیتا ہے. کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اچھا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ لوگ عمرے پر جائیں تو لوگوں کو بدگمانی، حج پر جائیں تو بدگمانی، مسجد بنائیں تو بدگمانی. نہ کرو ایسا، یہ وہ گناہ ہے. اچھا جس کے دل میں بدگمانی آ جائے نا، یہ بدگمانی، اگلا میں انشاءاللہ بیماری بتاؤں گا، حسد، یہ جس کے دل میں آ جائے وہ بے چین اور بے کل ہی رہتا ہے. بہت سارے لوگ مجھے بھی ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں، یار ہمیں نیند نہیں آتی. کچھ کہتے میں سوچتا بہت ہوں، مجھے سکون نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ کے دل سے بدگمانی، حسد نکل جائے آپ پرسکون ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو بیج ہے نا، یہ اندر آ جائے نا تو اب جو نیگیٹو اپروچ والا اس کا پرابلم بھی بڑا ہے. جس کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئے نا، اس کے سامنے مسکراؤ تو وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا ہے مجھے دیکھ کے، کوئی اس میں بھی غلط نیت ہوگی. اچھا بندہ بولے یار اس کو دیکھ کے اب مسکرانا نہیں ہے، سنجیدہ رہنا ہے، بولے دیکھو یار کیسا آدمی ہے، میری خوشی پر بھی خوش نہیں ہوا. ایوری ٹائم اس کو نیگیٹو سوچنا ہے. تو یہ نہ کریں. آپ اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے اچھا گمان رکھیں. کوئی کیسی بھی کام کر رہا ہے آپ اس میں پازیٹو سوچنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. اور میں نے آپ کو اب حدیث پاک سنا رہا ہوں تاکہ مزید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی خطرناک ڈیزیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. دیکھیں نا، بہت سارے گناہ ایسے جس کے لیے ہم کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ بولے گا، اللہ نہ کرے غیبت کرے گا، معاذ اللہ کوئی بے پردگی کا معاملہ ہوگا تو دیکھے گا تو بے پردگی ہوگی. بدگمانی ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. اکیلے بیٹھ کر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے جائیں، اس پر عمل کرتا شروع کر دیں تو یہ گناہ ہونا شروع ہو گیا. آج کل ٹاک شوز دیکھتے ہیں لوگ، ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں، فلاں سیاستدان، فلاں بندہ، فلاں اس کے بارے میں اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں. آپ کے بولنے سے اس کو کچھ اثر نہیں پڑ رہا، آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ گناہ پلس ہوتے جا رہے ہیں. نہ کرو ایسا. ویسے ہی گناہ بہت ہیں، ہم کیوں کسی کے بارے میں برا گمان رکھ کے، برا بھلا بول کے اپنے گناہ اور بڑھاتے جائیں. آپ کو پتا ہے یہ غیبت جو ہے یہ ایسی عجیب و غریب بیماری ہے جو بہت ساروں کے دلوں میں ہے. آپ کسی کی غیبت کرتے نا تو آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ کو کوئی کہے یار سارے دن میں جتنے کمائے رات کو ایسا کرو آن لائن میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. بندہ کا عجیب آدمی، کمایا میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالوں؟ مگر غیبت کر کے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. مشکل سے نمازیں پڑھی، کچھ روزے رکھے، کچھ عبادتیں کی، غیبت کی، آن لائن ٹرانسفر کر دیا، ساری نیکیاں گئی اس کے اکاؤنٹ میں. اب وہ تو مزے میں رہا جس کی غیبت کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کے بندوں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں. نہ کہیں کسی کے بارے میں نیگیٹو، نہ سوچیں کسی کے بارے میں نیگیٹو. اب سنیے یہ کہاں تک بات جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. یہ برا گمان کہاں تک لے جائے گا آپ کو؟ اللہ سے برا گمان رکھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بدگمانی سے بچائے.